الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تاریخ انسانی کا مبارک ترین اور روشن ترین دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور دعا بھی کیسے مبارک وقت میں مانگی تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے. وہ کعبہ جو سارے دنیا کے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور جب دنیا کے اندر کوئی انسان کسی نیک کام سے اور اہم کام سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز کے بعد دعائیں اسی لیے کی جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر کئی دعائیں کی تھی، جن میں سے ایک اہم دعا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، ایک نبی کو اپنے خاندان میں مانگا تھا. دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ پروردگار انہی میں سے یعنی ہمارے خاندان میں سے ہی ایک رسول کو بھیج جو انہی سے تعلق رکھتا ہو، انہی کی زبان کو بولتا ہو. اور اس کے مقاصد کو بھی مانگ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ جو نبی آئیں گے ان نبی کا کام کیا ہوگا. 4 کاموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 4 ذمہ داریوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. دعا کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی و رسول جو سید الاولین اور آخرین ہوگا وہ آپ کی آیتوں کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرے، یعنی قرآن مجید پڑھ کر سنائے. اور پھر دوسرا مقصد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے کہ انہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دے. ایک ہے کہ صرف تلاوت کر کے پڑھ دیا گیا تو جو عربی سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے، لیکن اس کی جو تشریح ہے، اس کے اندر جو معانی کا سمندر ہے، جو مسائل اس کے اندر موجود ہیں، اس کو بھی سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کی تشریح کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کی تشریح کی. اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حکمت کی بھی تعلیم دے. حکمت بہت بڑی دولت ہے. جس انسان کو یہ حکمت مل جاتی ہے بڑے بڑے مسائل وہ چٹکیوں میں سلجھا دیتا ہے، اور جس کے پاس حکمت نہیں ہوتی چھوٹے سے مسئلے میں حیران ہو جاتا ہے اور ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ نے حکمت دے دی اسے بہت بڑی بھلائی اللہ پاک نے عطا فرما دی. اور دعوت و تبلیغ چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلموں کے اندر، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا اسلوب بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی جانب جو تمہیں بلانا ہے اور جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو بس ویسے ہی نہیں بلانا ہے بلکہ حکمت کے ساتھ بلانا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنی امت کو حکمت کی تعلیم بھی دینا. اور چوتھی اور اہم ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، دل زنگ آلود ہوں گے، اس وقت تک ایمان کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. کلام اللہ کی تلاوت کی جائے گی، احادیث رسول پڑھی جائے گی، لیکن دل پر اثر نہیں ہوگا. بشارت کی باتیں سن کر جنت کا شوق پیدا نہیں ہوگا، اور عذاب کے واقعات سن کر بھی جہنم سے خوف پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک دل
باوجود بھی اس کو نہیں دھلا، اب اس گلاس کے اندر صاف شفاف پانی ڈالے، منرل واٹر ڈال دے، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں پیے گا کیونکہ وہ پانی بھی اس کے اندر جا کر خراب ہو گیا۔ تو ایمان کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ دل جب تک صاف نہ ہو اس ایمان کا اثر دل کے اندر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی وہ ایک تزکیہ قلوب کی تھی، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا بھی تھا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دیکھیں کہ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی ہیں کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کو پہنچی تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لیا، حضور کی عمر 8 سال کو پہنچی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سہاروں کو چھین لیا۔ نکتہوروں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور بڑا بن جاتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے اندر جو کمال نظر آ رہا ہے اس کی والد کی تربیت کا نتیجہ ہے، اس شخص کے اندر جو اخلاق نظر آ رہے ہیں اس کی والدہ کی تربیت کا ثمرہ ہے، اور اس کے اندر جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں یہ استاد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سہاروں کو چھین لیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ استاد کی محنت کا نتیجہ ہے، اور سارے سہاروں کو چھین کر اللہ پاک نے اپنا سہارا عطا فرمایا، الم نجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے ہی آپ کو پناہ دی۔ دوستو، جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب ہوتا ہے، اور یہ انتخاب بندوں کا حق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں، اور صرف نبی کو ہی منتخب نہیں کرتے بلکہ نبی سے متعلق ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا تو صرف آپ کا ہی انتخاب نہیں کیا، آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا انتخاب کیا، آپ کے والدین کا انتخاب کیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں لوگوں کے نام کیسے ہوتے تھے؟ بتوں کے نام پر لوگ نام رکھتے تھے، عبد العزیٰ کسی کا نام ہوتا تھا، کسی کا کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ کے والد محترم کا جو اللہ نے انتخاب کیا ان کا پیارا نام عبداللہ ہے، جو سارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، اور آپ کی والدہ کا نام بہت ہی خوبصورت نام آمینہ، اور وہ عورت جو آپ کو دودھ پلانے والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سعدیہ، کہ جس کے اندر حلم اور برداشت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے تو بنو سعد سے بہت سی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک آئیں، آپ کے دروازے تک آئی، وہاں سے واپس چلی گئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کو دھتکار کر بھگا دیا گیا، کیونکہ ان کی نظر اسباب کے اوپر تھی اور حضرت سعدیہ کی نظر مسبب الاسباب پر تھی، اسی لیے ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے فرمایا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اسی طرح ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ عام طور پر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال سے پہلے جو جوانی کا زمانہ اور جو بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے یہ اگرچہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے لیکن وہ زمانہ بھی معصوم ہوتا ہے، بڑی عصمت کے ساتھ وہ زمانہ گزرتا ہے، اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر اس دنیا میں آئے تھے، کیسا خطرناک اور غلیظ ماحول تھا، ہر طرف شراب پی جاتی تھی، پانی کی طرح شراب کو پیا جاتا تھا، اور کوئی معاشرتی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن کون سی ذات تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، کسی معاشرتی برائی کے اندر مبتلا ہونا تو دور، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری عمر 14 سال کی تھی تو قریش کے کسی خاندان کے اندر ایک شادی تھی، لوگوں نے مجھ سے بھی اس شادی میں چلنے کے لیے کہا اور مجھ کو لے کر گئے، اس شادی کے اندر ناچ گانے کا بھی انتظام تھا، ابھی ناچ گانے کی محفل شروع نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب ساری محفل ختم ہو چکی تھی۔ حالانکہ ابھی آپ کے اوپر شریعت نہیں اتری، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے محفوظ رکھا کہ کل کے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ناچ گانے سے بچنے کا حکم دے اور لوگوں کے سامنے یہ کہیں
اور ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قریش کے اندر ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا. لوگ سال میں اس کا ایک دن بنایا کرتے تھے. اس بت کے ارد گرد جمع ہوتے, اس کا طواف کرتے, اس سے تبرک حاصل کرتے, جیسا کہ مندروں کے اندر بتوں کے پاس ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, اس بت کے پاس گئے. جب بت کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر گر گئے. جب آپ کو ہوش آیا, آپ کے چچا ابو طالب نے پوچھا محمد کیا ہوا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ جب آپ لوگ مجھے لے جانے لگے اس بت کے قریب تو ایک بہت ہی طاقتور اور لمبا چوڑا آدمی سفید کپڑے میں مجھے نظر آیا اور اس نے مجھ سے کہا محمد یہیں رک جاؤ, اور اسی وقت میں غشی کھا کر گر گیا. تو اس وقت سے حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی. تو جس طرح آپ کا بچپنا بالکل صاف و شفاف ہے اور قابل رشک ہے, اسی طرح آپ کی جوانی کا زمانہ بھی بالکل پاک و صاف تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا اور جوانی کی منزلیں طے کرنے لگے تو جس چیز کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دھیان دیا اور توجہ دی وہ کسب معاش ہے. اس کے اندر ان نوجوانوں کے واسطے سبق ہے اور درس ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دوسروں کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوان ہونے کے بعد سب سے پہلے روزی کے کمانے کی جانب توجہ فرمائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکریاں چرائی, اور یہ بکریاں چرانا ایک شریف بہت ہی شرافت کا پیشہ تھا اور انبیاء کی سنت بھی تھی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. دوستو دنیا کے اندر تو یہ اصول ہے کہ جب کسی کو عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, غربت سے مالدار ہو جاتا ہے, اپنے ماضی کو تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا, لوگوں سے اس کو چھپاتا ہے کہ کس طرح کی زندگی اس نے پہلے گزاری ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دور امت کے سامنے لانا تھا کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا, آپ کی جوانی کیسی تھی, نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کیسی تھی اور نبوت کی زندگی کیسی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپنے کو بھی بیان فرمایا, اپنی جوانی کو بھی بیان فرمایا, اور نبوت کی جو زندگی ہے وہ تو سب کے سامنے ہی. محترم حاضرین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرانے کے علاوہ ملک شام کا تجارتی سفر بھی کیا, اور ایک سفر مکہ کی شریف خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نمائندے کی حیثیت سے بھی کیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ جو مکہ کی ایک شریف اور مشہور بیوہ تھی وہاں پر اور بہت ہی مالدار تھی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے آپ کے اخلاق اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا. حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت سے مکہ کے اور قریش کے سرداروں کے جو نکاح کے پیغام تھے اس کو ٹھکرا چکی تھی, لیکن خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا. اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا. دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور خصوصاً موجودہ زمانے کے اندر انگریزوں کی جانب سے اور یورپ والوں کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوت پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی اس کی وجہ سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا یہی شہوت پرستی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جوانی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزار دی, وہ بھی اپنے سے زیادہ عمر والی کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی, اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 65 سال ہے. اس وقت تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ نے جو دوسرے نکاح کیے اور بہت سارے جو نکاح کیے وہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے, اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ان مصلحتوں کو یہ جو شہوت پرستی میں خود ڈوبے ہوئے ہیں یہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو اس شہوت پرستی کا الزام وہ لوگ دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آپ کے جانی دشمن تھے, آپ کی عزت کے دشمن تھے, اور طرح طرح سے ان لوگوں نے آزمایا. آپ کو ان لوگوں نے کاہن کہا, آپ کو شاعر کہا,
اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی. کس طرح حکیمانہ زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبوت ملنے سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور جب اس کی تعمیر ہو گئی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی. تو جو حجر اسود ہے، جو پتھر ہے، اس کو لگانے میں اور وہاں پر رکھنے میں قبیلے قریش کا اختلاف ہو گیا. ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پر وہ نصب کرے. قریب تھا کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے. آپس میں ایک چیز پر اتفاق ہو گیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات کو مان لیا جائے گا. دوسرے دن جب لوگ پہنچتے ہیں، قبیلے کے سردار بڑے بڑے پہنچتے ہیں، تو دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود ہیں، اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے امین ہیں، یہ تو ہمارے صادق ہیں، ہم کو ان کا فیصلہ منظور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا حکیمانہ فیصلہ کرتے ہیں. ابھی آپ کو نبوت کی زندگی نہیں ملی ہے، نبوت عطا نہیں کی گئی ہے، لیکن اس طرح فراست سے آپ نے فیصلہ کیا کہ جو بڑی جنگ ہونے والی تھی اس کو آپ نے ٹال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا، اور سارے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ کر وہاں تک لے چلو. اور سارے سرداروں نے اس کو پکڑا، اور ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہی پتھر کو نصب کر رہا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی وکیل کی حیثیت سے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا. کیونکہ وکیل کا جو کام ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، وہ موکل کا ہی کام ہے. اور جو جنگ وہاں پر ہو سکتی تھی اور لاشوں کے ڈھیر لگ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکیمانہ فیصلے سے وہ ٹل گیا. دوستو، اسی زمانے کے اندر ایسے ایسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے تھے جن کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے. ارہاس ان علامتوں اور واقعات کو کہا جاتا ہے جو نبی کو نبوت سے ملنے سے پہلے پیش آیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارہاس پیش آ رہے تھے وہ کیا تھے کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے تھے، آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اور خواب کے اندر آپ کو فرشتے نظر آیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے خواب دیکھتے کہ حقیقی زندگی میں وہ خواب ہو بہو نظر آتا تھا. اور جس طرح جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوت سے وحشت ہونے لگی تھی اور خلوت آپ کو پسندیدہ تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سامان لے کر، کچھ دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اپنے باطن کو سنوارتے تھے. کیونکہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا منصب دیا جانے والا تھا. دنیا کی امامت کا منصب اور سارے انبیاء کی قیادت کا منصب دیا جانے والا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 600 سال کے بعد آسمان سے کال آنے والی تھی اور بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ تعلق جڑنے والا تھا. دنیا والوں سے جب ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، لیکن اللہ سے ملنے کے لیے باطن کو سنوارا جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تو پہلے سے ہی سنورا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اور سیخن کیا جا رہا تھا. اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا انتظار ہے. اور وہ انتظار بالآخر ختم ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 41ویں سال میں قدم رکھا تو 17 رمضان المبارک اور عیسوی اعتبار سے 610 عیسوی اور 6 اگست کی تاریخ تھی جب ایک آنے والا آ گیا اور بہت بڑا پیغام لے کر آیا. وہ کون سا آنے والا؟ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل پہنچے اور کہا اقرا، پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے دبایا، پھر کہا پڑھیے. 3 مرتبہ اسی طرح ہوا اور پھر پہلا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اقرا. وہاں سے 5 آیتوں کا نزول ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس کرنے لگے. وہ فرشتہ جا چکا اور خوف محسوس کیوں نہ ہو؟ آخر آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ حقیقت میں دنیا کے سب سے بڑے فرشتے کو دیکھا تھا اور فرشتوں کے سردار کو دیکھا تھا. اتنا قوت والا وہ فرشتہ ہے کہ ایک بستی بلکہ ایک شہر کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے. اور وہ فرشتہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لا رہا تھا. اور آج کے دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر، آخری کتاب کا پہلا سبق لے کر نازل ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ نے ساری باتیں معلوم کی تو اس وقت کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کی
اور ان کو لے کر اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دی ہے اور کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ یہ قوم جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے امین و صادق کے لقب سے پکارتی ہے کیا یہ مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کے قوم والوں نے نہ ستایا. اور پھر حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کیا, پھر حضرت علی نے, اس کے بعد زید بن حارثہ نے, اور آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے لوگ. عام طور پر جب اسلام کی ترتیب بیان کی جاتی ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا, مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے, غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ نے, اور بچوں میں حضرت علی نے. لیکن صحیح حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے چاہے وہ بچوں میں ہو, مردوں میں ہو, عورتوں میں ہو, ہر ایک میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ اللہ کا پیغام آ گیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہ جس ذمہ داری کو آپ کو سپرد کیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے اور ان مشرکین کی پرواہ مت کیجیے. جس وقت آپ کو یہ حکم دیا گیا چند مٹھی بھر مسلمان تھے اور سارا زمانہ کفر کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, لات و حبل کو برا کہنا, اپنی موت کو دعوت دینا تھا. لیکن ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز اختیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک نعرہ لگایا, یا صباحو. اس زمانے میں یہ نعرہ مشہور تھا, کوئی اہم بات ہوتی تو اس نعرے کو لگا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. سارے قریش وہاں پر جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز میں قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا اس بات کو تم مان لو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں مانیں گے, ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہوں. کس طرح حکیمانہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ خود اونچی جگہ پر چڑھ گئے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ تم پہاڑ کے دامن میں ہو, پہاڑی کے نیچے ہو, تم پہاڑی کے اس پار کی چیز نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح میں تم سے اوپر ہوں, مجھے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, تمہارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی, اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. سارے لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے. لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا تمہارا دن برباد جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا اور کہا کیا اسی لیے جمع کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو کھلم کھلا ایمان کی دعوت دیتے رہے, انداز بدل بدل کر, اسلوب بدل بدل کر لوگوں کو سمجھایا کہ ارے کس کی عبادت کرتے ہو جو خود دوسروں کے محتاج ہے, ارے اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتی, اور اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو اگر ٹھوکر لگ کر گر جائے تو خود بچے میں گر جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اعلان کر دیا اور لوگوں میں دعوت دین شروع کی تو اس وقت جو مشرکوں بڑے بڑے مشرک تھے ان سے یہ رہا نہیں گیا اور طرح طرح کے تکالیف اور مظالم شروع کر دیے. اور ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم کی دشمنی کو مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں, اس بوجھ کو اٹھا نہ سکوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب چچا میرا ساتھ نہیں دے سکتے, اس لیے ابو طالب سے کہا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتا جو ذمہ داری مجھے عطا کی گئی ہے. اس ذمہ داری کو میں پورا کر کے رہوں گا. صرف 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو اس ذمہ داری کو اس طرح پورا کروں کہ پوری دنیا میں دین پھیل جائے, یا پھر اسی کے اندر میری جان چلی جائے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے, میں دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استقامت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا محمد تمہارا جو دل چاہے کرے, میں آج سے تم کو نہیں روکوں گا. جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ترغیب سے باز آنے والے ہیں اور نہ ترہیب سے باز آنے والے ہیں تو پھر نہتے صحابہ کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دیا. اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے کہ آج کے 14ویں صدی کے گئے گزرے دور میں ایک مسلمان اس کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت بلال ہے, حضرت خباب ابن حارث ہیں, حضرت عمار ابن یاسر ہیں, حضرت مصعب ابن عمیر ہیں, کس کس طرح سے ستایا گیا. اور خواتین کے لیے فخر کرنے کی بات
جان قربان کی. اور ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی تھی جب آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج بلال کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, خباب کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, عمار کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا گیا, کیا نہیں بیتتی تھی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچایا جاتا, آپ کے اوپر تو حد کر دی گئی تھی, آپ کو کاہن کہا گیا, آپ کو شاعر کہا گیا, آپ کو دیوانہ کہا گیا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, یہاں تک کہ حد ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں, تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے پیٹ پر لا کر ڈالی گئی. اس طرح مظالم کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کا کام تھا وہ چلتا ہی رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے نہیں. اور صحابہ کرام کا بھی ایمان مضبوط ہو چکا تھا, کیونکہ جس کے اندر دین کا نشہ ایک بار آ جاتا ہے, اسلام کا نشہ اس کے اندر چڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ اترنے کا نام نہیں لیتا, چاہے جتنے مظالم جتنی تکالیف اس کے سامنے آ جائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ کی سرزمین اور یہاں کے لوگ اس دعوت کو تو نہیں قبول کر رہے ہیں, طائف کی جو سرزمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہے, وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, میں وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. چنانچہ اس ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, لیکن طائف میں آپ کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ مکہ والوں سے بھی پیچھے رہ گئے. اوباش لڑکوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر آ کر ایک درخت کے نیچے آپ نے بنا لی تو آپ کی جوتیاں خون سے تربتر ہو چکی تھی. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی, کئی فرشتے آپ کے پاس آئے کہ اگر آپ ہمیں حکم دے تو اس طائف کے علاقے کو ہم دو پہاڑیوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, یہ لوگ بے خبر ہیں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے تو ہو سکتا ہے ان کے خاندان میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو اسلام کو قبول کرے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ تشریف لائے, اور حج کا جب زمانہ آیا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حاجیوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. ایک مرتبہ مینا کی گھاٹی کے پاس سے آپ گزر رہے تھے, چند انصار سے وہاں پر ملاقات ہوئی, ان کو ایمان کی دعوت دی, انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا, اور پھر آئندہ سال حج کے زمانے میں 12 انصار نے اسی جگہ پر ایمان قبول کیا. اور پھر جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا قرآن کریم کی تعلیم کے واسطے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لے گئے, لیکن قرآن کی تعلیم وہاں گھروں میں گونجنے لگی, اور مدینے کے اندر کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو گیا ہو, گھر کا ایک نہ ایک فرد ضرور وہاں پر اسلام قبول کیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے اور ان انصار نے نصرت کی دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا, اور آپ نے ہجرت کی. انشاءاللہ ہجرت کے واقعات کو آئندہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد